ایپیسوڈ 194۔ میری آنکھ دروازے پر بہت ہلکی لیکن مسلسل دستک سے کھلی۔ یہ خاتمہ تھی۔ اس نے مجھے مطلع کیا کہ بیگ صاحب نشست گاہ میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہ میرے لیے گرم لباس، جیکٹ، جوتے اور دوسرا سامان لائی تھی، جس میں ایک عدد گھڑی بھی تھی۔ میں تیار ہو کر بیگ کے پاس پہنچا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، آپ کی روانگی کا بندوبست کر دیا گیا ہے اور اب سے آدھے گھنٹے بعد آپ کو روانہ ہو جانا ہے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور باہر ابھی روشنی نہیں پھیلی تھی، بس ہلکا سا دھندلا کا تھا۔ طریقہ سفر کیا ہوگا؟ یہاں سے آپ بذریعہ خچر وادی سے باہر جائیں گے، وہاں سے گاڑی آپ کو اسلام آباد لے جائے گی۔ میرے اور ایمن کے علاوہ بھی کوئی ہوگا؟ 2 محافظ ہوں گے، وہ آپ کو اسلام آباد تک چھوڑ کر واپس آئیں گے۔ ان میں سے ایک بہترین ڈرائیور ہے اور اس علاقے کی سڑکوں پر ہر موسم میں ڈرائیو کر سکتا ہے۔ آپ ناشتہ کر لیں، مس شاہ بھی آ گئی ہوں گی۔ میں بیگ کے ساتھ ڈائننگ ہال پہنچا تو ایمن وہاں آ چکی تھی۔ میری طرح وہ بھی سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ راجہ سو رہا تھا، اس لیے اس کی نیابت بیگ نے کی اور ہم نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اس دوران میں راجہ جاگ گیا تھا اور منع کرنے کے باوجود ہمیں محل کے دروازے تک رخصت کرنے آیا تھا۔ اس نے مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے اپنا خیال رکھنا۔ جی راجہ صاحب، امید ہے آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ بھی ٹھیک ہو چکے ہوں گے۔ وہ مسکرا دیا، یا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں گا۔ راجہ صاحب، میں آپ کے بارے میں ہمیشہ اچھی امید رکھتا ہوں اور جب تک کسی شخص کا وقت نہیں آئے گا وہ مر نہیں سکتا۔ زندگی موت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ اس نے سر ہلایا اور سامنے چبوترے کے نیچے موجود ایک باوردی شخص کو اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سفید فام تھا اور اس کے چہرے پر مشرقی یورپ کی چھاپ تھی۔ وہ فوراً اوپر آیا اور راجہ کے سامنے ادب سے اٹینشن ہو گیا۔ شہباز، اس سے ملو، سابق زرسکی کوشیف اور اب عبد الرحمن، روسی فوج میں کرنل رہ چکا ہے اور افغانستان سے واپس جانے والے آخری روسی دستے کا حصہ تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور صاف اردو میں بولا، اس وقت میں سپاہی تھا لیکن میں نے چند مہینوں میں جو سیکھا پھر وہ 15 سال کی سروس میں بھی نہ سیکھ سکا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر شہباز۔ راجہ صاحب آپ کا ذکر بہت اچھے الفاظ میں کرتے ہیں۔ مجھے بھی خوشی ہوئی، اور یہ تو راجہ صاحب کی ذرا نوازی ہے۔ میں وادی کے باہر تک آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ عبد الرحمن نے کہا۔ وہ تقریباً 40 برس کا تنومند اور متوسط قد کا شخص تھا۔ اس کے بال سفید تھے اور آنکھیں ہلکی نیلی۔ ہمارے ساتھ عبد الرحمن اور اس کا ایک آدمی جا رہا تھا۔ خچر تیار کھڑے تھے اور صبح کی روشنی ہو گئی تھی۔ راجہ صاحب سے آخری بار مل کر ہم روانہ ہوئے۔ ایک خچر پر ایمن سوار تھی اور دوسرے پر میں۔ بقیہ 2 خچروں میں عبد الرحمن اور اس کا ساتھی تھا۔ وہ پوری طرح مسلح تھے۔ محل سے نکل کر ہم وادی سے گزرنے والے راستے پر آ گئے۔ عبد الرحمن میرے ساتھ تھا۔ میں نے کہا، تم نے بہت تیز و پرفیکٹ ایکشن کیا تھا۔ فتح خان کے آدمیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہم نے کئی گھنٹے ان کی نگرانی کی تھی اور اس کے بعد حملہ کیا تھا۔ وہ مجھے خطرناک لڑاکے لگے تھے۔ وہ تھے، اگر انہیں ذرا بھی موقع مل جاتا نا تو تمہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا اور شاید تمہارے کئی آدمی بھی مارے جاتے۔ اسی وجہ سے میرے کسی آدمی کو خراش تک نہیں آئی۔ اگر تمہارے آدمی کئی گھنٹے سے اس جگہ کی نگرانی کر رہے تھے تو فتح خان کے نکلنے کا انہیں پتہ نہیں چلا؟ نہیں، کیونکہ وہ کسی اور راستے سے نکل گیا تھا۔ انفرا ریڈ ویژن استعمال نہیں کر رہے تھے کیا؟ روشنی اچھی خاصی تھی، اس لیے ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ جب مارے جانے والوں کو معائنہ کیا اور ان میں فتح خان کو نہ پایا تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ نکل گیا ہے۔ دراصل وہ اپنے ساتھیوں سے بھی الگ رہتا تھا، اس لیے کب وہاں سے نکلا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر تم لوگوں نے وادی میں اس کی تلاش شروع کی؟ مس شاہ نے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی جہاں آپ کو اور برڈ شاہ کو رکھا گیا تھا۔ بدقسمتی سے ایکشن کے شور میں ہم بالکل جان نہ سکے کہ نیچے بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ جب ہم چٹانوں کے درمیان پہنچے تو وہاں سوائے 2 لاشوں کے اور کوئی نہ تھا۔ پھر ہم نے وہیں گھات لگا لی۔ مجھے امید تھا کہ فتح خان کسی وجہ سے پلٹے گا، اور وہ نہیں آیا تو میں تم لوگوں کے ٹریپ میں پھنس گیا۔ عبد الرحمن جھیپ گیا۔ مجھے اس غلطی پر ساری عمر افسوس رہے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں۔ ویسے تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ میں یہاں محل کا سیکیورٹی انچارج ہوں۔ اس کے علاوہ راجہ صاحب کے تمام آدمیوں کو میں نے ہی تربیت دی ہے، تبھی مجھے حفاظتی انتظامات پہلے کے مقابلے میں کہیں بہتر نظر آئے۔ تم کب سے ہو یہاں پر؟ 6 مہینے ہو گئے۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ ایک افغان وار لارڈ کے ساتھ تھا، لیکن وہ بہت ظالم آدمی تھا، خاص طور سے عورتوں کے مقابلے میں۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں۔ ایک دن میں اسے قتل کر کے فرار ہو گیا اور پھر چھپتا چھپاتا یہاں آ گیا۔ راجہ صاحب نے مجھے پناہ اور ملازمت دی۔ اب مجھے یہاں کی شہریت بھی مل گئی ہے اور شاید کچھ دن بعد بیوی بھی مل جائے۔ وہ چونکا۔ آپ جانتے ہیں؟ ہاں، مہرو میرے ساتھ تھی اور میں نے اسے راجہ صاحب کے پاس بھیجا تھا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اس حد تک جان چکے ہیں۔ کل میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہاں وہ بہت خوش ہے، اور ظاہر ہے اس کی ایک وجہ تم بھی ہو۔ ہاں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس وقت وادی کے وسطی حصے سے ہم گزر رہے تھے۔ یہاں بھی ہر طرف برف تھی۔ لوگ اس موسم میں اپنے گھروں میں بند ہو کر بیٹھتے ہیں، باہر صرف مجبوری کے عالم میں نکلتے ہیں۔ ہم ویران راستوں سے گزرتے رہے۔ پھر سرمت کا گاؤں آیا جو کسی زمانے میں مجھے اتفاق سے راستے میں مل گیا تھا اور پھر اپنا مہمان بنا کر لایا تھا۔
وہیں سے میرے مصائب کا دور اول شروع ہو گیا تھا۔ سرمت کے گاؤں کے پاس سے گزر کر ہم اس درے کی طرف جانے لگے جو باہر سڑک تک پہنچاتا تھا۔ میں عبد الرحمان سے باتیں کرتا رہا۔ اسے فتح خان کے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں نے اس کے بارے میں بتایا۔ اسے حیرت ہوئی کہ فتح خان اتنا خطرناک آدمی ہے جس سے راجہ جیسا طاقتور شخص بھی پریشان تھا۔ اس سے صرف راجہ صاحب ہی نہیں، میرا ایک اور دشمن مرشد بھی پریشان ہے۔ وہ کسی کی بھی پرواہ نہ کرنے والا آدمی ہے۔ میں راجہ صاحب کے آدمیوں کو جسمانی تربیت کے ساتھ ان کی ذہنی تربیت بھی کر رہا ہوں، اور کچھ مقامی لوگوں کو اس طرح تربیت دے رہا ہوں کہ وہ آس پاس کے علاقے پر نظر رکھیں، اور کوئی غیر معمولی بات ہو تو ہمیں فوری اطلاع مل جائے۔ یعنی تم جاسوسی کا نظام قائم کر رہے ہو؟ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ راجہ صاحب جس حیثیت کے آدمی ہیں ان کو اپنے آس پاس سے لازمی باخبر رہنا چاہیے۔ مناسب بات ہے، میں نے سر ہلا دیا۔ خچر درے کی بلندی تک پہنچ گئے تھے۔ یہاں سے نیچے سڑک دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں ایک بڑی لگژری جیپ کھڑی تھی۔ دوران سفر ایمن شاہ ذرا پیچھے اور بالکل خاموش رہی تھی۔ مشکل سے 10 منٹ بعد ہم ڈھلان سے اتر کر جیپ تک پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ دونوں محافظ بھی تھے۔ عبد الرحمان نے کہا، اس موسم میں گاڑیاں وادی میں نہیں آ سکتی، اس لیے انہیں سڑک کے پاس ہی ایک گیراج میں رکھا جاتا ہے۔ اور اگر راجہ صاحب نے کہیں جانا ہو تو وہ گھوڑے پر سفر کرتے ہیں۔ اس موسم میں کچے راستوں پر گاڑی چلانا ممکن نہیں ہوتا۔ اب آپ کو روانہ ہو جانا چاہیے، وقت بہت کم ہے کیونکہ آپ کو رات سے پہلے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ عبد الرحمان نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس دوران میں اوپر پہاڑ پوری طرح روشنی میں آ چکے تھے، لیکن نیچے گھاٹیاں اور ڈھلانوں پر ابھی سایہ سا تھا۔ میں نے عبد الرحمان سے ہاتھ ملایا اور ایمن کے ساتھ جیپ کی پچھلی سیٹ پر آ گیا۔ وہ راجہ سے الوداعی ملاقات اور سفر کے دوران خاموش رہی تھی۔ جیپ بہت کشادہ اور تمام سہولتوں سے آراستہ گاڑی تھی۔ اس کا طاقتور ڈیزل انجن غرارہ تھا۔ عبد الرحمان نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی کہ وہ ہمارا خیال رکھیں اور میرے ہر حکم کی تعمیل یہ سمجھ کر کرے کہ یہ راجہ صاحب کا حکم ہے۔ دونوں محافظ الرٹ ہو گئے تھے۔ ہمارے بیٹھتے جیپ آگے بڑھ گئی۔ عبد الرحمان اور اس کا ساتھی خچر لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ ذرا سی دیر میں جیپ وادی سے آگے بل کھاتی برف آلود اور سیلی سڑک پر سوات کی طرف جا رہی تھی۔ اب اس علاقے میں متعدد نئی سڑکیں بن گئی تھیں، ان سے آمد و رفت آسان ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی موسم اور بے پناہ ہونے والی لینڈ سلائڈنگ نے سفر کو دوسرے انداز میں مشکل بنا دیا تھا۔ ایک محافظ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور دوسرا اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ اس نے مڑ کر کہا، جناب اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس تھرموس میں چائے اور کافی دونوں ہیں۔ ارے یہ تو اچھی بات ہے، ایسا کرو کافی نکالو۔ میں نے خوش ہو کر کہا۔ اس نے چلتی جیپ میں ہمارے لیے بہترین قسم کے مگوں میں کافی نکالی۔ میں نے صرف کافی لی، ایمن نے اس کے ساتھ شوگر کیوب بھی لیے تھے۔ کریم ہم دونوں کو پسند نہیں تھی۔ ایمن اب تک چپ تھی۔ کافی کا پہلا گھونٹ لے کر اس نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ ہمیں راستے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی؟ میرا خیال ایسا نہیں ہوگا، ہماری روانگی خفیہ رکھی گئی ہے۔ وہ مسکرا دی۔ یہ لگژری جیپ دیکھنے والوں کو متوجہ کرتی ہے، چھپاتی نہیں ہے۔ اگر دشمن طاق میں ہوا تو اسے جاننے میں دشواری نہیں ہوگی کہ اس جیپ میں کون ہے۔ تم کچھ زیادہ ہی پریشان ہو رہی ہو، ایسی جیپس یہاں بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں۔ شام تک ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے شاید، اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت ہم ایک بڑے سے پہاڑ سے گزر رہے تھے۔ نیچے بہت ہی گہری ڈھلان نما کھائی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی روکو اور میرے کچھ سوالوں کا جواب دو۔ ڈرائیور نے جیپ سڑک کے ایک طرف لگا دی۔ میں نیچے اترا تو وہ بھی نیچے اتر آئے۔ میں نے ایمن کو اترنے سے منع کیا۔ تم دونوں میں سے انچارج کون ہے؟ میں ہوں جناب، ڈرائیور کے ساتھی نے کہا۔ تم دونوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ میرا نام انعام علی اور یہ میرا ساتھی اول خان ہے۔ میرا نام تم نے سن لیا ہوگا انعام علی۔ یہ بتاؤ کہ اگر راستے میں کوئی دشمن ہمیں روکے یا حملہ کر کے ختم کرنے کی کوشش کرے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ ہم تربیت یافتہ ہیں، دشمن کا مقابلہ کریں گے، انعام نے کہا۔ اس کے پاس AK-74 رائفل تھی۔ رفیق کے پاس بھی ایسی ہی رائفل تھی۔ اول خان کے پاس بھی ایسی ہی رائفل تھی، لیکن میں نہتا تھا۔ تمہارے پاس مزید کوئی ہتھیار ہے؟ انعام جیپ کے پچھلے حصے کی طرف آیا، دروازہ کھولا اور اس حصے میں رکھے ایک چھوٹے دھاتی باکس کا تالا نمبر ملا کر کھولا، اور جب اس نے باکس کھولا تو اس میں کئی طرح کا آتشی اسلحہ دکھائی دیا۔ اس میں 2 عدد پستول بھی تھے، 2 شارٹ گنز بھی، 1 عدد طویل فاصلے پر مار کرنے والی سنائپر رائفل اور 2 عدد اضافی خودکار رائفلیں تھیں۔ میں نے 1 رائفل اور 1 چھوٹا پستول اور ان کے اضافی میگزین نکال لیے۔ انعام نے باکس بند کیا اور ہم دوبارہ جیپ میں آ گئے۔ رائفل میں نے اپنے پاس رکھی اور پستول ایمن کی طرف بڑھا دیا۔ میرا خیال ہے اب تم مطمئن ہوگی کہ اگر کہیں فتح خان یا ہمیں کسی اور دشمن سے واسطہ پڑ گیا تو ہم بالکل نہتے نہیں ہیں، پھر یہ گارڈز بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد میں نے انعام علی سے پوچھا، اگر تم اس روٹ پر سفر کرتے رہے ہو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی دیر میں اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں؟ 7 سے 10 گھنٹے میں، موسم اور راستے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، پر کہیں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی تو بہت دیر بھی لگ سکتی ہے۔ اس موسم میں زمین عام طور سے سخت ہو جاتی ہے، اس کے باوجود لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے کیونکہ درخت کم ہونے سے چٹانوں پر مٹی کی گرفت کم ہو جاتی ہے۔ ہماری عافیت اسی میں تھی کہ کہیں لینڈ سلائڈنگ سے واسطہ نہ پڑے، ورنہ سفر اگلے دن بھی جاری رہ سکتا تھا۔
2 گھنٹے بعد ہم سوات میں داخل ہو رہے تھے. اس بار پورا شہر برف سے ڈھکا ہوا تھا. انعام علی نے پوچھا کہ اگر ہم چاہیں تو یہاں کسی ہوٹل میں رک کر چائے کافی پی سکتے ہیں, لیکن میں نے سفر جاری رکھنے کو کہا. کچھ دیر کے بعد ہم سوات کو پیچھے چھوڑ کر وادی میں سفر کر رہے تھے. اول خان اچھا ڈرائیور تھا اور پوری توجہ سے اور مناسب انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا. ایمن خاموش بور ہو رہی تھی. ایک بار اس نے فتح خان اور سویرا کا ذکر چھیڑنا چاہا, لیکن میں نے اسے منع کر دیا. میں ایمن سے اس کے بچپن کی باتیں کرنے لگا کہ اچانک اول خان نے جیپ روک دی. ہم نے چونک کر سامنے دیکھا تو سڑک پر برف کا بہت بڑا تودا گرا نظر آیا. اسے ہٹائے بغیر سڑک سے گزرنا ممکن نہیں تھا. یہ لینڈ سلائڈنگ نہیں تھی, بلکہ اوپر سے برف کا ڈھیر پھسل کر سڑک پر آ گیا تھا. اس پر سے جیپ گزارنا خطرے سے خالی نہیں تھا. انعام نے مڑ کر کہا, جناب یہ برف ہٹانی پڑے گی. پر کیسے؟ ہمارے پاس بیلچے ہیں, ایسے سفر میں برف صاف کرنے کے لیے رکھنے پڑتے ہیں. تو کرو صاف. وہ دونوں نیچے اترے. انہوں نے پچھلے حصے سے 2 عدد بیلچے برآمد کیے جو شاید برف ہٹانے کے لیے تھے, کیونکہ یہ ہلکے اور چوڑے پھل والے تھے. اندر گرمائش کے لیے جیپ کا انجن چلتا چھوڑ دیا گیا تھا. میں نے ایمن سے کہا, سنو, اگر تمہیں ڈیوڈ شاہ کے خلاف میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے تیار پاؤ گی. اس میں مالی مدد بھی شامل ہے. اس نے حیرت سے مجھے دیکھا. میں جانتی ہوں کہ تمہارا تعلق کھاتے پیتے خاندان سے ہے, لیکن اس قسم کے مقدمات میں رقم پانی کی طرح استعمال ہوتی ہے. یو ڈونٹ وری, اس کا بھی انتظام ہو جائے گا. اگر تمہارا اشارہ راجا کی طرف ہے تو میں معذرت چاہوں گی. میرے ساتھ اس کا جو رویہ ہے اس کے بعد میں اس کی طرف سے کوئی مدد قبول نہیں کر سکتی. میں راجا کی نہیں, اپنے ذرائع کی بات کر رہا ہوں. میں تو اپنے لیے بھی کسی سے کچھ مانگنے کا قائل نہیں ہوں, تو کسی اور کے لیے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ وہ مسکرا دی. میں بھول جاتی ہوں کہ تم کیسے شخص ہو. کاش کہ تم... کیا کاش؟ چھوڑو اس بات کو. اس کی بات ادھوری رہ گئی. اس بار اس کا سبب ایک فائر تھا. میں نے چونک کر سامنے دیکھا. انعام علی کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند تھے اور اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ اچھل رہا تھا. اگلے لمحے وہ پیچھے جا گرا. اول خان وحشت زدہ انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک فائر ہوا اور وہ بھی اوندھے منہ گرتا نظر آیا. میں نے خودکار انداز میں نیچے جھکتے ہوئے ایمن کو سیٹ کے نیچے دبایا. سر مت اٹھانا. میں دروازہ کھولتے ہوئے ڈھلان والی طرف اتر گیا. میرا اندازہ تھا کہ فائر پہاڑ کی طرف سے ہوئے ہیں. میں نیچے اترا ہی تھا کہ میرے کانوں میں فتح خان کی منحوس آواز آئی, شہباز خان سامنے آ جاؤ, تمہارا دونوں آدمی ختم ہو گیا ہے. جیپ کا انجن چل رہا تھا اور مجھے خیال آیا کہ میں اسے پیچھے لے جا سکتا تھا, لیکن فتح خان کے سر میں شیطان کا دماغ فٹ تھا. فوراً ہی 2 فائر اور ہوئے اور پہاڑ کی طرف والے جیپ کے دونوں ٹائرز ختم ہو گئے. دھماکوں کے ساتھ جیپ ایک طرف جھک گئی. ایما نے چیخ ماری تو میں فکر مند ہو گیا. تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں, میں ڈر گئی تھی. فتح خان تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کیا کرے شہباز خانہ, اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے. اب اگر تم میرے دستک گرنے تک ہتھیار ڈال کر سامنے نہیں آیا تو جیپ کو راکٹ لگے گا اور اس کے ساتھ تمہارا ٹکڑا بھی اڑ جائے گا. 1 2 فتح خان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ وہی کرے گا جو کہہ رہا تھا. اس نے 1 منٹ کے اندر 2 انسانوں کو مار کر اپنی سنجیدگی کا ثبوت بھی دے دیا تھا. وہ 7 تک پہنچا تو میں چلا کر بولا, اگر میں سامنے آؤں تو کیا ضمانت ہے کہ تم گولی نہیں چلاؤ گے؟ میں پاگل نہیں ہے, مارنا ہوتا تو سیدھا گاڑی پر راکٹ مارتا اور تم ابھی فرشتوں کو حساب کتاب دے رہا ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. میں نے رائفل پھینکی اور ہاتھ اٹھا کر جیپ کے عقب سے نکل آیا. فوراً ہی فتح خان بولا, مس شاہ کو باہر لاؤ. تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اسی سے تو مطلب ہے, تم سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ فتح خان تم جانتے ہو میرے جیتے جی تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اس لیے بہتر ہوگا کہ پہلے تم مجھے گولی مار دو. میں تم کو جانتا ہے, اس لیے ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا, پر ابھی میرے کو تم دونوں سے کام ہے. یہ مس شاہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آیا؟ فتح خان کہیں دور تھا اور کسی ہلکی طاقت والے میگا فون سے بات کر رہا تھا جس کی آواز میں زیادہ گونج نہیں تھی, اس لیے پہاڑ پر ہونے کے باوجود اس کی آواز گونج نہیں رہی تھی. اس کی وارننگ کے بعد ایمن بھی گاڑی سے باہر آ گئی. اس نے ہاتھ بلند نہیں کیے تھے. فتح خان للکار کر بولا, مس شاہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ, مجھے پتا ہے تم انگریز کتنا مکار ہوتا ہے. ایمن نے بھنا کر ہاتھ اٹھا لیے. تم دونوں ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر رکھے گا, میرے ہاتھ میں رائفل ہے اور میرا نشانہ تم دیکھ چکا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ بھلا فتح خان کو الہام ہوا تھا کہ ہم یہاں سے گزریں گے, ہم کوئی اور روٹ بھی تو اختیار کر سکتے تھے. اور سب سے اہم بات کہ اس کا راجہ عمر دراز کے محل میں کوئی جاسوس تھا جس نے اسے آگے کی اطلاع دی ہوگی. جاسوس کے بغیر یہ کسی بھی طرح ممکن نہ تھا کہ فتح خان ہمیں اس طرح روک لیتا. اچانک فتح خان نے کہا, اول خان ان کا تلاشی لو. فتح خان کی آواز سن کر بظاہر مرے پڑے اول خان کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ کر ہماری طرف بڑھا. اس نے اپنی رائفل اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی. ایمن دم بخود رہ گئی. میں نے گہری سانس لی. تو یہ غدار اول خان تھا. انعام علی تو یقیناً مارا گیا تھا. میں نے اس کے سر سے خون کا فوارہ اچھلتے دیکھا تھا, لیکن اول خان نے ڈرامہ کیا تھا. وہ قریب آیا تو میں نے کہا, تم نے راجہ سے غداری کی ہے؟ نہیں, میں تو فتح خان کا آدمی ہوں, راجہ کے پاس بھرتی ہو گیا تھا,
پر کام فتح خان کے لیے کرتا تھا. تو غداری اور کسے کہتے ہیں؟ ایمن خوفزدہ تھی. یہ سب کیا ہے شہباز؟ فتح خان ہے، لگتا ہے یہ قبر میں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اول خان نے ہم دونوں کی تلاشی لی اور نہایت صفائی سے ایمن کا پستول اور اضافی میگزین نکال لیے. اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم کتنے مسلح تھے. ہم اسے گھورتے رہے لیکن اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تھے. ایمن پھر منمنائی. میں نے تم سے کہا تھا نا کہ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا تمہیں کوئی خدشہ تھا؟ اس نے سر ہلایا. جب میں فتح خان کی قید میں تھی تو ایک بار اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر اسے ہیرے نہیں ملے تو وہ ان کے برابر رقم پھر بھی حاصل کر لے گا اور میرے توسط سے حاصل کرے گا. اس لیے مجھے شروع سے خدشہ تھا کہ وہ میرا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا. دیکھ لو، اس نے ٹھیک ہی کہا تھا. اس دوران میں اول خان ہماری تلاشی لے کر اور اسلحہ سمیٹ کر پہاڑ کی طرف جا چکا تھا. کچھ دیر کے بعد وہ خالی ہاتھ نیچے آیا. گاڑی کا انجن بند کر کے چابی اپنے قبضے میں لی، پھر انعام علی کی لاش کھینچ کر کھائی میں لڑکا دی. اس کے بعد بیلچے سے برف صاف کرنے لگا. اس کا یا فتح خان کا مقصد کیا تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا. کیا ہمیں اسی گاڑی میں آگے کی طرف سفر کرنا تھا؟ میں اور ایمن بدستور ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے. میں نے فتح خان سے کہا، ہمیں کب تک ایسے کھڑا رہنا پڑے گا؟ بس کچھ دیر اور. کیا تم نے اپنی صورت نہ دکھانے کا فیصلہ کیا ہے؟ اب دور سے بات کرو گے؟ ابھی تم سے دور سے ہی بات کرے گا. اول خان طاقتور شخص تھا. اس نے 10 منٹ میں سڑک سے اتنی برف صاف کر دی جس سے گاڑی گزر سکتی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ کیا فتح خان اکیلا ہے اور اس وجہ سے وہ سامنے آنے سے گریز کر رہا ہے. اس کے ساتھ صرف اول خان تھا اور وہ بھی ہمارے ساتھ آیا تھا. اگر فتح خان نے صرف ایک آدمی کے ساتھ ہمیں روکا تھا تو اس کی عقل پر شبہ کیا جا سکتا تھا. صرف ایک آدمی کے ساتھ مجھے قابو میں رکھنا کتنا مشکل تھا یہ بات وہ بھی جانتا تھا. تب اس کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے لگا بظاہر مقصد وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے. فتح خان کسی اور چکر میں تھا. بہرحال جو بھی تھا وہ جلد سامنے آنے والا تھا. اول خان سڑک صاف کر کے پھر اوپر کی طرف چلا گیا. اس نے یا فتح خان نے ہم سے چلنے کو نہیں کہا اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا ارادہ لگ رہا تھا. اچانک فتح خان نے حکم دیا، شہباز خان، دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاؤ. مجھے خطرے کا احساس ہوا. وہ کیوں؟ جواب میں ایک فائر ہوا اور گولی میرے پیر سے چند انچ آگے سڑک پر لگی. میں بے ساختہ پیچھے ہوا. شہباز خان، میرے کو مجبور مت کرو کہ اگلا گولی تمہارے پاؤں میں لگے. میں نے بادل ناخواستہ اس کے حکم کی تعمیل کی. اس نے ایمن کے لیے کوئی حکم نہیں دیا تھا. وہ بدستور کھڑی رہی. پھر اول خان اوپر سے آتا دکھائی دیا. وہ گاڑی کی طرف آیا. اس نے پچھلے حصے سے جیک، پانا اور اضافی ٹائر نکال کر گاڑی کو جیک پر اٹھانا شروع کر دیا. اس جگہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس کبھی کبھی اس کی جھلک نظر آتی تھی. اس نے پھرتی سے 10 منٹ میں دونوں پہیے بدلے اور پھر پنکچر ہونے والے ٹائر اور جیک واپس عقبی حصے میں رکھ دیے. اس نے اسلحے والا باکس اٹھایا اور اسے بھی لے کر اوپر چلا گیا. میں اب بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے. یقیناً وہ فتح خان کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا. وہ کوئی 15 منٹ بعد دوبارہ نیچے آیا. میں نے محسوس کیا کہ وہ نہتا تھا. اسے مسلح ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ اس کا باس اوپر رائفل لیے ہمارے سروں پر موجود تھا. اور دوسرے، اگر میں اسے قابو کر بھی لیتا تو فتح خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ نیچے آیا. اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ واسکٹ نما چیز تھی. وہ اس نے ہم سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر رکھی اور خود جلدی سے پیچھے ہوا. وہ گھوم کر سڑک کے بالکل کنارے کھائی کے ساتھ جا کھڑا ہوا جہاں اس نے کچھ دیر پہلے انعام علی کی لاش اور برف گرائی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ فتح خان اسے ایک ایک قدم کے بارے میں ہدایت دے رہا تھا اور وہ ان پر لفظ پر لفظ عمل کر رہا تھا. فتح خان، یہ کیا ہے؟ بتاتا ہے ابھی. پہلے ایمن کو بولو اپنا جیکٹ اور شرٹ اتار کر اسے پہن لے. اس کے لہجے میں شرارت تھی. میں چونکا. کیوں؟ سوال نہیں، اس کو بولو یہ پہن لے ورنہ میں اس کو گولی مار دے گا. فتح خان نے اپنا جملہ مکمل ہوتے ہی فائر کر دیا. پہلے میں سمجھا کہ اس نے مجھے اور ایمن کو ڈرانے کے لیے فائر کیا ہے، لیکن پھر ایک چیخ سنائی دی. میں نے گھوم کر دیکھا تو اول خان، جو آرام سے سڑک کے کنارے کھڑا تھا، گولی اس کے سینے میں جا لگی تھی اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا پھر کھائی میں گر گیا. ایمن چلا اٹھی، یہ کیا کیا تم نے؟ ابھی تم کو پتا چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا. اگر تم نے 2 منٹ کے اندر جیکٹ نہیں پہنا تو میں شہباز کو بھی اسی طرح گولی مار دے گا. ایمن، تم یہ نہیں پہنو گی، یہ بکواس کرتا ہے. ایمن کانپنے لگی. شاید اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ جیکٹ میں کوئی خطرناک چیز تھی. فتح خان نے کچھ کہا نہیں، البتہ آدھے منٹ بعد اعلان کیا، مس شاہ، تمہارے پاس 1.5 منٹ باقی ہے. شہباز، میں یہ پہن رہی ہوں ورنہ یہ وحشی تمہیں بھی مار دے گا. تم یہ نہیں پہنو گی، یہ مجھے مارنے کی جرت نہیں کر سکتا. میں نے آہستہ سے کہا. میری آواز فتح خان تک نہیں جا سکتی تھی لیکن اس نے محسوس کر لیا کہ میں ایمن کو منع کر رہا ہوں. اس نے پھر فائر کیا. اس بار بھی گولی مجھ سے چند انچ دور زمین میں لگی. مس شاہ، 1 منٹ رہ گیا ہے. ایمن تیزی سے جیکٹ کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا لیا. ایمن، یہ کیا حماقت کری ہو؟ شہباز، میں تمہاری زندگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتی. تم عقل مند ہے مس شاہ،
اب تم اپنا جیکٹ اور شرٹ اتار دو, بس اندر والا کپڑا پہنے رہو, اس پر یہ پہن لو. فتح خان, میں غرایا. شہباز خان, تم چپ رہے گا. ہاں پلیز تم مت بولو. ایمن جیب کی آڑ میں آ گئی. یہاں سے فتح خان اسے واضح نہیں دیکھ سکتا تھا, لیکن وہ مجھے دکھائی دے رہی تھی. میں نے اسے ایک بار پھر روکنے کی کوشش کی, لیکن اول خان کی موت اور فتح خان کی دھمکی نے اسے دہلا دیا تھا. اس نے جیکٹ کے بعد شرٹ بھی اتارنا شروع کر دی. میں نے رخ موڑ لیا. فتح خان کا مقصد کسی حد تک میری سمجھ میں آ گیا تھا, لیکن مجھے یا ایمن کو اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ صورتحال سے عہدہ برا ہو سکتے. فتح خان نے نہایت پلاننگ سے کام کیا. اول خان کو مار کر ایک تو اس نے ہمیں نفسیاتی لحاظ سے مروب کر لیا, اور دوسرے اسے چھٹکارا بھی پا لیا. وہ شاید راجہ عمر دراز کے محل کی حد تک اس کے لیے کارآمد تھا, اور اس سے باہر بیکار ہو گیا تھا. مسٹر, ابھی تم کپڑے نہیں پہنے گا, پہلے سامنے آؤ. ایمن جیکٹ پہن کر سامنے آ گئی. شانوں سے کمر تک سیاہ جیکٹ نے اس کے مرمری پیکر کو چھپا لیا تھا. یہ اس کے وجود پر فٹ آ گئی تھی, کسی قدر پھولی ہوئی تھی. اگر ایمن اپنے ملک میں اور گرمی کے موسم میں ہوتی تو لوگ اسے نئے فیشن کی چیز سمجھتے. بظاہر دیکھنے میں یہ خطرناک نہیں لگ رہی تھی. اس کے دودھیا بازو سیاہ جیکٹ میں بہت نمایاں ہو رہے تھے. شہباز خان, مس شاہ کو ایسا مت دیکھو. فتح خان کی آواز آئی. اس بار میگا فون کے بغیر پاس سے ہی اس کی آواز آئی تھی. وہ سڑک سے ذرا بلند ایک درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا, اور اسی لباس میں تھا جس میں وہ آخری بار مجھے نظر آیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ فرار کے بعد وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا تھا, اور اگر اس کے پاس کوئی ٹھکانہ تھا تو وہ صرف سر چھپانے کی حد تک تھا. اس کا شیف بھی بڑھ گیا تھا. اسے دیکھ کر ایمن نے جلدی سے اپنے بازو سمیٹ لیے. فتح خان مسکرا دیا. شہباز خان, تم محبت کے معاملہ میں خوش قسمت ہے. سویرا تم سے محبت کرتا ہے, اور یہ بھی تمہاری خاطر موت کا جیکٹ پہننے کو تیار ہو گیا. موت کا جیکٹ؟ ہم دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا. مس شاہ, تم نے جیکٹ کا نیچے والا ہک نہیں لگایا ہے. ایمن نے جیکٹ بٹن لگا کر بند کر دی تھی, لیکن نیچے ایک دھاتی بکل ٹائپ کی چیز نظر آ رہی تھی. یہ ایسا بکل تھا جو مخالف کھانچے میں فٹ ہو کر بند ہو جاتا تھا. جیسے ایمن نے ہک لگایا, جیکٹ سے ایک عجیب سی سنسناتی آواز آئی. اس کے سامنے ایک چھوٹی سی روشنی جلنے بجھنے لگی. ایمن دہشت زدہ ہو گئی. یہ کیا ہے؟ مس شاہ, یہ ایک بارودی جیکٹ ہے, اور اس میں موجود بم اتنا طاقتور ہے کہ تمہارے آس پاس جو بھی ہوگا وہ مارا جائے گا. بکل لگانے سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. فتح خان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا جدید قسم کا ریموٹ کنٹرول نکالا. اس پر نمبر لگے تھے اور اوپر ایک سرخ بٹن لگا تھا. اس نے ریموٹ اوپر کر کے اس کے کچھ بٹن دبائے, اور پھر اس کا رخ ایمن کی طرف کر کے سرخ بٹن دبا دیا. وہ بے ساختہ مجھ سے دور ہوئی, لیکن بٹن دبانے سے کچھ نہیں ہوا. ڈرو مت مس شاہ, ابھی یہ صرف ایکٹیویٹ ہوا ہے, پر یہ ایسے نہیں پھٹے گا. اگر اب تم نے بکل کھولا کہ جیکٹ کو کسی جگہ سے کاٹا تو یہ پھٹ جائے گا. اسے صرف ایک ہی طریقے سے اتارا جا سکتا ہے, اس ریموٹ کی مدد سے. فتح خان نے ریموٹ میری طرف اچھال دیا. یہ اتنا سا تھا کہ کسی موبائل جیسا لگتا تھا. میں نے اسے کیچ کر لیا. میں نے اس کا نمبر لگا دیا ہے. اب وہ نمبر دبا کر سرخ بٹن دبائے گا تو جیکٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اس کے بغیر کسی کا باپ بھی اسے ڈی ایکٹیویٹ نہیں کر سکتا, چاہے دنیا بھر کا ماہر کیوں نہ آ جائے. یہ بہت جدید جیکٹ ہے. یہ واٹر پروف ہے. اس سے ایکس رے کا شو نہیں گزر سکتا, اور نہ ہی کسی اور آلے سے اس کے اندر کا معائنہ کیا جا سکتا ہے. ایک بات اور, اگر غلط نمبر دبا کر سرخ بٹن دبایا تو سوائے دھماکے کے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر ایسی کو بٹن دب جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. بھلے سرخ بٹن دبائے تب بھی کچھ نہیں ہوگا. جب تک 7 نمبر نہیں ملائے گا تب تک ریموٹ بھی کام نہیں کرے گا. ویسے تم چاہو تو احتیاط کے طور پر اس کا سیل نکال لو. میں نے فوری طور پر یہی کیا. پھر ایمن سے کہا, کپڑے پہن لو. میری جان خطرے میں پا کر اس نے بلا جھجک جیکٹ پہن لی تھی, لیکن اب وہ سکتے کے عالم میں تھی. اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے اسے ہلانا پڑا. تب اس نے معمول کے سے انداز میں شرٹ اور پھر جیکٹ پہنی. میں سمجھ رہا تھا کہ فتح خان نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا. پھر بھی میں نے اس سے کہا, تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ آپ کیا ہے نا تم نے کام کا سوال. ایمن شاہ اسلام آباد جائے گا, اور اگر اسے زندہ رہنا ہے تو مجھے $5 کروڑ دے گا. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, یہ کہاں سے دے سکتی $5 کروڑ؟ یہ دلوا سکتا ہے, یہ نہیں دے سکتا تو اس کا حکومت دے گا. ایک بات میں تم کو اور بتا دے, جیکٹ ایکٹیویٹ ہوتے ہی اب 7 دن یا 168 گھنٹے کا وقت ہے. اس کے بعد بم خود بخود پٹ جائے گا. تم وقت نوٹ کر لو اور اس کا حساب رکھو. میں نے گھڑی کی طرف دیکھا. دوپہر کا 1:10 ہوئے تھے. فتح خان نے تقریباً 10 منٹ پہلے ہی بم ایکٹیویٹ کیا تھا. میں نے تلخی سے کہا, فتح خان, آج کل تم زنخوں کی سطح پر اتر آئے ہو. اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایسے حربے استعمال کر رہے ہو. تم چاہے تو ایسا کہہ سکتا ہے. میرے کو $5 کروڑ مل جائے تو میں اس کے لیے زنخواہ بننے کو بھی تیار ہے. ہمارے درمیان گفتگو انگریزی اور اردو میں ہو رہی تھی. جب ایمن بھی شامل ہوتی تو انگریزی میں بات ہوتی, ورنہ اردو میں بات ہوتی. میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ ایک عام سی لڑکی ہے, اور اب تو اس کا لارڈ باپ بھی نہیں رہا.
اس لیے حکومت اس کے بدلے $5 کروڑ نہیں دے گی. تم بلا وجہ ایک انسان کو اپنی لالچ کی بھیٹ چڑھا رہے ہو. اگر پیسہ نہیں دے گا تو ساری دنیا میں بدنامی سمیٹے گا کہ اپنے ایک شہری کو نہیں بچا سکا. فتح خان. شہباز خان اب تم جا سکتا ہے. سویرا کہاں ہے؟ وہ شہلا کے پاس ہے. اب میرا اور اس کا معاملہ ختم ہو گیا. تم جا کر اسے سویرا کو لے لو. میرا دماغ گھوم گیا. فتح خان اسے تم نے اغوا کیا ہے اور وہ مجھے تم سے ہی چاہیے. میرا تلاشی لے لو پر میرے پاس نہیں ہے. ہوش سے کام لو. شہلا نے اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ اسے چھوڑ دے گا یا چھوڑ دیا ہوگا اس کا میرے کو نہیں معلوم. وہ تمہارے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی. میں نے اسے کل بتا دیا کہ ہیرا نہیں ملا اس لیے اب میرا اور اس کا راہ الگ ہے. اچھا مجھے اس کا پتہ بتا دو. میں خود نہیں. فتح خان زبان دے چکا ہے. شہلا کا پتہ نہیں بتا سکتا. تم خود تلاش کر لو. اس نے رائفل کا رخ میری طرف کر دیا. اب جاؤ رکو مت ورنہ میں کم از کم ایک گولی تو مار دے گا. جیپ مس شاپ بھی ڈرائیو کر سکتا ہے. یہ تم کو پہلے اسپتال لے کر جائے گا اور وہاں سے تمہیں پولیس لے جائے گا. حالات نے مجھے ایک بار پھر فتح خان کے سامنے بے بس کر دیا تھا. میں نے ایمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے جیپ میں بٹھایا اور فتح خان سے بولا اب جیپ کیسے سٹارٹ کروں؟ چابی تو اول خان کے ساتھ کھائی میں جا چکی ہے. میں اتنا پاگل نہیں کہ اسے چابی نہ لیتا. فتح خان نے چابی میری طرف اچھال دی. تم نے اسے کیوں مار دیا؟ بیکار تھا اس لیے ضائع کر دیا. فتح خان ہو سکتا ہے کبھی تم بھی کسی کے لیے بیکار چیز بن جاؤ. تو بے شک ضائع کر دے مجھے. اب تم غور سے سنو. اس لڑکی کو ایمبیسی تک پہنچانا تمہارا کام ہے اور یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے. جتنی جلدی یہ اپنوں کے پاس جائے گا اس کا جان بچنے کا اتنا ہی زیادہ امکان ہوگا. میں کس خوشی میں یہ کام کروں جبکہ تم میرے معاملے سے ہاتھ اٹھا چکے ہو. ایمن تمہارا بھی کچھ لگتا ہے اس لیے تم یہ کام کرے گا. ویسے تمہارا مرضی ہے. اگر تم اسے یہاں چھوڑ کر جائے گا تو میں سے خود ایمبیسی تک پہنچا سکتا ہے. اب تم جیپ میں بیٹھ کر چل دو. تمہارے پاس وقت کم ہے. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. میرے پاس وقت کم تھا. میں پیچھے آیا اور جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. جب تک میں جیپ اسٹارٹ کرتا فتح خان اتنی دیر میں درختوں میں کہیں غائب ہو چکا تھا. ایمن کی حالت بہتر ہو رہی تھی مگر وہ اب بھی خوفزدہ نظر آتی تھی. میں اسے حوصلہ دینے کے لیے ہنسا. اس وقت تو اتنی بہادری سے جیکٹ پہن لی اور اب تمہاری یہ حالت ہو گئی. اس نے میرے شانے پر سر رکھ دیا. اس وقت میں تمہاری جان کے لیے فکر مند تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں وہ تمہیں گولی نہ مار دے. تم نے خامخواہ میں بہت اجلت دکھائی. میں نے توجہ سامنے رکھتے ہوئے کہا یہاں سڑک بہت تنگ اور خراب تھی. در حقیقت میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں تھا اور اس سڑک پر سفر کرتے رہنے کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. جتنی دیر ہم یہاں رکے اور فائرنگ بھی ہوئی مگر اس دوران یہاں کوئی گاڑی یا آدمی نظر نہیں آیا. شاید یہ مکمل طور پر ویران جگہ تھی. ممکن ہے آگے چل کر کوئی آبادی مل جاتی اور پھر میں درست راستے کا تعین کر سکتا تھا. یہ تو طے تھا کہ اول خان ہمیں جان بوجھ کر اس راستے پر لایا تھا کیونکہ وہ ڈرائیور تھا اس لیے راستے کا تعین اس پر چھوڑ دیا گیا تھا. اس نے نہ صرف ہمیں لا پھنسایا بلکہ اپنی جان سے بھی گیا. مجھے افسوس انعام علی کا ہو رہا تھا جو اول خان کی سازش کی بھیٹ چڑھ گیا تھا. دونوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں اور انہیں ان کے لواحقین تک پہنچانا لازمی تھا. لیکن میں راستے میں راجہ عمر دراز کے محل سے رابطہ بھی نہیں کر سکتا تھا. ہاں عبداللہ اس معاملے میں کچھ کر سکتا تھا. ایمن بولی مجھے اول خان کی موت نے دہلا دیا. فتح خان حد سے زیادہ شفاق آدمی ہے. اس نے بہت ترقی کر لی ہے خاص طور سے جب سے ڈیوڈ شاہ کے زیر سایہ آیا ہے. ڈیوڈ شاہ؟ شہباز کہیں اس کی سازش تو نہیں ہے؟ ایمن چونک کر بولی ممکن ہے لیکن میرا خیال یہی ہے کہ فتح خان اصل میں ہیروں کے لیے پاگل ہو رہا ہے. اسے ہیرے نہیں ملے اس لیے وہ ان کے مساوی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے. آج کل اس کا دماغ بہت شیطانی رفتار سے کام کر رہا ہے اور وہ مجھے بھی حیران کیے دے رہا ہے. جیسے یہی اس جیکٹ کا خیال. اس نے شاید پہلے طے کر لیا تھا کہ اگر وہ ہیرے حاصل نہ کر سکا تو تمہارے ساتھ کیا کرے گا. ممکن ہے صورت میں برڈ شاہ بھی نہ مارا جاتا اور فتح خان تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا. ایمن خوفزدہ لہجے میں بولی شہباز اگر برٹش حکومت تاوان دینے کو تیار نہ ہوئی تو کیا 7 دن بعد میں مر جاؤں گی؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ برٹش گورنمنٹ کی ساکھ کا معاملہ بھی ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ رقم فتح خان کو ادا کر دے گی. اور اگر نہیں دی تو تب بھی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. کاش کہ ایسا ہی ہو. میرا تو سر چکرا رہا ہے. بہتر ہوگا تم ریسٹ کرو. میں جلد از جلد اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. ایمن نے سر ہلایا اور سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے سیٹ کو ذرا جھکا لیا. میں نے جیپ کی رفتار تیز کی. اب سڑک کشادہ تھی اور آس پاس دور پہاڑیوں پر آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے. میرا خیال تھا کہ جلد مجھے سڑک کے ساتھ بھی کوئی آبادی یا بازار ملے گا. میرا اندازہ درست ثابت ہوا. کچھ دیر بعد سڑک کے ساتھ دکانیں اور مکانات نظر آنے لگے. موسم کی وجہ سے بیشتر دکانیں بند تھیں اور صرف ایک چائے خانہ کھلا تھا. میں نے اس کے پاس جیپ روکی اور انجن بند کر کے چابی سمیت نیچے اتر آیا. ایمن آنکھیں بند کے لیٹی تھی. میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. جیپ کے شیشے اس قسم کے تھے کہ باہر سے اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا اور دروازے لاک تھے.
میں اتر کر چائے خانے میں آیا جو غیر معمولی طور پر آباد تھا. مقامی لوگ ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے تھے اور چائے کے پیالے پر پیالے انڈیل رہے تھے. اصل چیز گرمی تھی، چاہے وہ چائے میں تھی یا چائے خانے میں. وہاں دھواں بھرا تھا، اس کے باوجود مجھے اندر آ کر بہت سکون ملا. باہر غضب کی سردی تھی. میرے لباس کی وجہ سے چائے خانے کے مالک نے مجھے خصوصی پروٹوکول دیا اور ایک غلیظ سطح والی میز پر میلا کپڑا مار کر اسے مزید غلیظ کر دیا. بیٹھو صاحب، چائے نکالے. کیوں نہیں دوست؟ اس کا چہرہ کھل اٹھا. اس نے جلدی سے اپنا بہترین کپ نکالا اور پتیلے میں ابلتی چائے اس میں نکال کر اس میں چینی ملانے لگا. لیکن میں نے اسے چینی کا منع کر دیا. شکر ہے دودھ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اسے دودھ پتی کہا جاتا. میں نے پہلا گھونٹ لے کر کہا، میں اپنی بیوی کے ساتھ سوات سے اسلام آباد جا رہا ہوں، لیکن شاید غلط راستے پر آن نکلا ہوں. کیا کوئی مجھے راستہ بتا سکتا ہے؟ کیوں نہیں صاحب. مالک کہیں سے ایک میلا لیکن بہترین قسم کا نقشہ نکال لایا. پھر اسے میز پر پھیلا کر مجھے سمجھانے لگا کہ میں کس طرح جلد از جلد اسلام آباد پہنچ سکتا ہوں. میں نے راستہ سمجھ لیا، بلکہ سمجھ کیا لیا. اس سڑک سے نکلتا تو باقی راستہ میرا جانا پہچانا تھا. اس پر میں درجنوں بار سفر کر چکا تھا، بس اس سڑک پر پہلی بار آیا تھا. شکریہ کے ساتھ میں نے ایک نوٹ میز پر رکھا اور باہر آ گیا. ایمن جاگ گئی تھی اور عقبی آئینے میں دیکھ کر بال بنا رہی تھی. راستہ معلوم کیا؟ ہاں، بس یہی ایک راستہ ہے جو میرے لیے انجان ہے. یہاں سے نکلیں گے تو پھر اسلام آباد تک آنکھیں بند کر کے بھی میں ڈرائیو کر سکتا ہوں. میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور جیپ آگے بڑھا دی. ایمن اب بہتر نظر آ رہی تھی. اس نے ابتدائی خوف پر خاصی حد تک قابو پا لیا تھا. اس نے عقبی حصے میں دیکھا جہاں ایک ہاٹ پاٹ رکھا تھا. اس کے ساتھ چائے اور کافی کے تھرموس بھی تھے. 2 بج رہے تھے اور اگر فتح خان والا معاملہ درمیان میں نہ آ جاتا تو اس وقت مجھے بھی بھوک لگ رہی ہوتی. ایمن نے کھانے کا پوچھا. میں نے انکار کر دیا. تم کھا لو، میں کچھ دیر بعد کھاؤں گا. کافی نکال دوں؟ نہیں، میں توجہ سے ڈرائیونگ کرنا چاہ رہا ہوں. سڑک ایک بار پھر تنگ اور موڑ والی ہو رہی تھی. یہ بڑی اونچی اور پرپیچ پہاڑیاں تھی جن سے گزرتی سڑک بھی بار بار گھومنے پر مجبور کری تھی. یہاں ذرا سی لاپرواہی حادثے کا سبب بن سکتی تھی. سینڈوچز کھا کر ایمن نے اپنے لیے کافی نکالی اور میری طرف دیکھا. میرا خیال ہے اس معاملے میں تمہارا سامنے آنا مناسب نہیں ہوگا شہباز. یو آر رائٹ. میں پولیس کو اور اس سے بھی زیادہ مرشد کو مطلوب ہوں، اس لیے میرا منظر عام پر آنا مناسب نہیں ہوگا. دوسرے، اگر میں تمہارے ساتھ نکتی ہوا تو ممکن ہے اس سے تمہارا یہ معاملہ کوئی اور رخ اختیار کر جائے. میرا خیال ہے ڈیوڈ شاہ اس معاملے میں اپنا اثر بھی استعمال کرے گا کہ تاوان کی ادائیگی نہ ہونے پائے. اسے کیسے پتا چلے گا؟ اسے پتا چل جائے گا. میں نے تمہیں بتایا نا کہ وہ اس خطے میں مغربی طاقتوں کا ایجنٹ ہے اور کچھ مخصوص مقاصد کے تحت یہاں آتا جاتا رہتا ہے. مجھے یاد ہے، لیکن میں نے کبھی اس بارے میں غور نہیں کیا. اس کے یہاں تعلقات بھی ہیں اور برٹش حکام پر اثر بھی رکھتا ہے. اس کے لیے معلوم کرنا دشوار نہیں ہوگا. کم سے کم اسے برٹ شاہ کی موت کی اطلاع ضرور ملے گی اور وہ لازمی یہاں سے معلومات حاصل کرے گا. پورا امکان ہے کہ تمہارا معاملہ بھی اس کی نظر میں آ جائے گا. اس کے بعد وہ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ضرور کرے گا. ہو سکتا ہے واقعی وہ مجھ سے چھٹکارے کے لیے تاوان کی ادائیگی کی مخالفت کرے گا. اس طرح پاپا کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی نجات مل جائے گی اسے، اور وہ بدستور جاگیر اور خطاب پر قابض رہے گا. جاگیر کی مالیت کیا بنتی ہے؟ جاگیر اور پیلس دونوں ہی تقریباً 20 ملین پاؤنڈز کی مالیت کے ہیں اور میں 40,000 پاؤنڈ سالانہ کی ملازمت کرنے پر مجبور ہوں. میرے پاس لندن میں کرایہ کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے. یو ڈونٹ وری، اس مسئلے سے نمٹ لیں، اس کے بعد تمہاری جاگیر کا بھی کچھ کرتے ہیں. اب ڈیوڈ شاہ اس پر اتنی آسانی سے قابض نہیں رہ سکے گا. کاش کیسا ہی ہو. مجھے جاگیر کی اتنی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اسے ڈیوڈ شاہ کے قبضے میں بھی نہیں دیکھ سکتی. تمہیں معلوم ہے ڈیوڈ نے مجھے ایک پیشکش کی تھی اور میں اسے قبول کرنے پر مجبور بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے آدمی نے بدعہدی کی اور اس کی وجہ سے میں ڈیوڈ شاہ کے معاہدے سے آزاد ہو گیا. کیسا معاہدہ؟ ڈیوڈ نے مرشد سے میری دشمنی ختم کرانے کا معاہدہ کیا اور اس کے بدلے مجھے اس کے ساتھ ہمالیائی وادی تک جانا تھا جس کا کبھی تمہارے دادا ولیم شاہ نے سفر کیا تھا، راجا کے ساتھ. اس نے سر ہلایا. ڈیوڈ کے دماغ میں بھی خاندانی پاگل پن آ گیا ہے. مجھے تو یہ وادی کا چکر ہی دیوانگی لگتا ہے. میں تم سے متفق ہوں. اگر ہمالیہ میں کچھ لوگ ساری دنیا سے الگ ایک جگہ سکون سے بیٹھے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ان کو زبردستی باقی دنیا سے روشناس کرایا جائے؟ اس سے کئی طرح کے بین الاقوامی مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ صرف چین اور بھارت کے درمیان کئی ہزار میل متنازع سرحد ہے اور مغربی طاقتیں ان دونوں ممالک کو لڑا کر اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتی ہیں. ممکن ہے وادی کی دریافت دونوں ممالک میں موجود تنازع کو جنگ کی حد تک لے جائے. تم اس معاملے کو اتنی گہرائی سے دیکھتے ہو؟ ہاں، کیونکہ میں ہمالیہ پر دونوں ممالک کی باہمی آویزش خود دیکھ اور بھگت چکا ہوں. یہ ایک لاوا ہے جو اندر ہی اندر پک رہا ہے. باقی دنیا کو اس وقت علم ہوگا جب یہ پھٹ پڑے گا. ایمن کو میں نے بھارت اور پھر چین میں گزارے وقت کے بارے میں مختصراً بتایا. اس دوران میں اس تنگ اور انجانے راستے سے نکل کر اپنے جانے پہچانے راستے پر آ گیا تھا. یہاں سے اسلام آباد کا سفر تقریباً 5 گھنٹے کا تھا. اس وقت 3 بج رہے تھے. تقریباً 3 گھنٹے بعد یہاں روشنی نہ ہونے کے برابر رہ جاتی، لیکن اس سے آگے سفر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کیا جا سکتا تھا.
ایک جگہ 10 منٹ کے لیے رک کر میں نے پیٹ پوجا کی اور تقریباً ٹھنڈی ہو جانے والی کافی پی اور پھر آگے روانہ ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد مجھے پہلی آبادی ملی جس میں بجلی اور فون کی سہولت موجود تھی۔ خوش قسمتی سے وہاں ایک پی سی او بھی کھلا دکھائی دیا۔ میں نے جیپ اس کے سامنے روکی، پھر میں نے اندر جا کر عبداللہ کی کوٹھی والا نمبر ملا۔ پی سی او کے مالک نے چارج ریٹ لگا رکھے تھے جو نارمل سے کئی گنا زیادہ تھے۔ بہرحال وہ دور دراز ہونے کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے عبداللہ والی کوٹھی کا نمبر دیا۔ اس نے نمبر ملا کر ریسیور مجھے تھما دیا۔ دوسرے بیل پر کسی نے کال ریسیو کی۔ میں نے کہا عبداللہ سے بات کراؤ۔ آپ کون ہیں؟ یہ میں عبداللہ کو بتاؤں گا، تم کہہ دو کہ ہاتھ والا فون پر ہے۔ عبداللہ جانتا تھا کہ ہاتھ والا میں ہوں۔ میرا ہاتھ حکیم قادس کے علاج سے بچ گیا تھا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ لائن پر تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا تھا، اس لیے اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے میرا نام لینے سے گریز کیا۔ آپ کہاں ہیں؟ فی الحال راستے میں ہوں اور تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ وہاں سناؤ کیا احوال ہے؟ آپ کے لیے خوشخبری ہے، بھابھی مل گئی ہیں، یہی کوٹھی میں ہے۔ شکر اللہ کا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، مسئلہ نہیں ہوا، باقی آپ آئیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ میں تقریباً 5 گھنٹے میں آؤں گا، دوسروں کے ساتھ مجھے وہیں ملنا جہاں مجھے گورے کے آدمی سے چھڑایا تھا۔ سمجھ گیا جناب۔ میں نے فون رکھ دیا۔ اگرچہ کوٹھی کے فون محفوظ تھے لیکن احتیاط لازمی تھی۔ پی سی او کا مالک مجھے شکی نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں نے تقریباً ساری گفتگو گول مول انداز میں کی تھی، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اس کو ادائیگی کی اور واپس آیا تو ایمن میرے چہرے سے بھانپ گئی۔ لگتا ہے کوئی اچھی خبر ہے؟ ہاں، سویرا مل گئی ہے اور اب محفوظ جگہ پر ہے۔ میں نے چہک کر کہا تو میرے والہانہ انداز پر اس کا رنگ ایک لمحے کو بدلا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ مبارک ہو، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ تو حل ہوا، مگر تمہارا مسئلہ بھی باقی ہے۔ تم میری فکر مت کرو، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر نہ ہوا تو؟ ایسا نہیں ہوگا ایمن۔ بے شک فتح خان ہیرو کے پیچھے پاگل ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنے پیچھے ہمیشہ کے لیے دشمن لگا لے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے کسی بھی ساتھی کو ذرا بھی نقصان ہوا تو میں ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کا کوئی درمیانی حل نکل آئے گا۔ درمیانی حل؟ ممکن ہے فتح خان تاوان کی رقم کو نیچے لے آئے یا کوئی اور راستہ نکال لے۔ تاوان کی رقم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اگر برٹش حکومت نے اسے آنا کا مسئلہ بنا لیا تو وہ $5 تاوان بھی نہیں دے گی۔ خاص طور سے ایسا کوئی مسئلہ میڈیا میں آ جائے تو حکومتیں اسے آنا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں۔ اگر خاموشی سے معاملہ نمٹ رہا ہو تو مان جاتی ہیں۔ اگر ڈیوڈ شاہ درمیان میں آیا تو امکان ہے کہ معاہدہ خاموشی سے نہیں ہوگا، وہ اسے کسی طریقے سے پبلک بھی کر سکتا ہے۔ مجھے بھی سب سے زیادہ خطرہ اسی بات کا ہے، وہ میرا دشمن بنا ہوا ہے۔ مجھے خیال آیا، تم فکر مت کرو، امید ہے ڈیوڈ شاہ ایسا کرنے سے پہلے مجھ سے بات کرے گا۔ تم سے؟ کیا بات کرے گا وہ؟ بس کرے گا، ابھی میں وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ خود میرے ذہن میں بھی کچھ واضح نہیں ہے۔ لیکن ایمن بہت ذہین نکلی۔ تم شاید ڈیوڈ شاہ سے ہونے والی ڈیل کی طرف اشارہ کر رہے ہو۔ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تم سے دوبارہ ڈیل کی بات کرے گا، اور ممکن ہے وہ تم سے جاگیر اور خطاب سے مستقل دستبرداری کا معاہدہ بھی کر لے، کیونکہ یہ اب اس کی عزت کا معاملہ بھی بن گیا ہوگا۔ اگر اس سے جاگیر اور خطاب چھن گیا تو وہ سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ دوسری بات، فتح خان اس کے لیے کام کرتا رہا ہے اور ڈیوڈ اس پر اتنا سا رکھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل کرا دے۔ اگر وہ فتح خان کو حکم دے گا تو اس میں انکار کی مجال نہیں ہوگی۔ فتح خان اس سے اتنا دبتا ہے؟ فرض کرو کہ اگر ڈیوڈ شاہ تم سے معاہدہ کرنا چاہے کہ تم اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو جاگیر اور خطاب سے دستبردار ہو جاؤ، تو تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ جاگیر اور خطاب واپس حاصل کرنا میری بھی خواہش ہے، لیکن فی الوقت میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ مجھ سے جاگیر اور خطاب سے دستبردار ہونے کو بولے گا تو میرے پاس اس کی بات مان لینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ مگر اس معاملے میں محتاط رہنا۔ میرا خیال ہے ڈیوڈ ویسے تو بڑا باوقار بنتا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے اپنی بات سے پھر جانا اس کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی۔ تم نے اسے بالکل ٹھیک پہچانا، وہ ایسا ہی ہے، اس کے قول و فعل پر ذرا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ معاملہ اس وقت دیکھا جائے گا جب ڈیوڈ شاہ اس میں ملوث ہوگا۔ پیٹ بھرنے کے بعد ایمن کو اونگ آنے لگی تھی۔ دوران گفتگو اس کی آنکھیں خمار آلود ہونے لگی۔ میں نے اسے آرام کرنے کو کہا اور خود ڈرائیونگ کرنے لگا۔ 5 بجے کے بعد اندھیرا چھانے لگا تھا اور ہم مری کے پاس تھے، ایک ہوٹل پر رک کر جو برف باری کا سیزن دکھانے کے لیے کھلا تھا۔ ہم نے چائے پی اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہوئے۔ ایمن نے اصرار کیا کہ وہ ڈرائیو کر لیتی ہے، میں تھک گیا ہوں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو، ویسے بھی کچھ ہی دیر کا سفر رہ گیا ہے، ہم شاید 1 گھنٹے بعد اسلام آباد میں ہوں گے۔ آدھے گھنٹے بعد ہی اوپر سے اسلام آباد اور پنڈی کی روشنیاں نظر آنے لگی۔ 7:30 بجے ہم راول چوک کے پاس تھے۔ مجھے امید تھی کہ عبداللہ اور میرے دوسرے ساتھی راول جھیل کے اس کنارے موجود ہوں گے جہاں مارشل مجھے مرشد کے آدمی کے حوالے کرنے کے لیے لایا تھا۔ راول چوک سے میں اس طرف مڑا تو ایمن چونک گئی۔ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ ایمن، تمہیں جلد از جلد ایمبیسی پہنچانا ہے تاکہ برٹش حکام اس معاملے کا حل نکالے۔
اب یہ بتاؤ کہ تم انہیں کہانی کیا سناؤ گی؟ بہت سادہ. فتح خان نامی بدماش نے مجھے دھوکے سے میرے باپ کا حوالہ دے کر انگلینڈ سے بلایا اور یہاں بلا کر میری مدد سے میرے باپ سے ہیرے نکلوانے کی کوشش کرنے لگا. اس کوشش میں میرا باپ اپنی جان سے گیا تو اس نے رقم حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ سوچا اور مجھے بارودی جیکٹ پہنا کر چھوڑ دیا. مناسب ہے، لیکن اس کی جزیات کا خیال رکھنا. ممکن ہے اسکاٹ لینڈ یا کسی دوسری ایجنسی کے اہلکار تم سے پوچھ گچھ کرنے آ جائیں. یو ڈونٹ وری، کہانی بنانی مجھے آتی ہے. اس میں کسی غیر متعلق فرد کا ذکر نہیں آئے گا. تم بھول رہے ہو میں بنیادی طور پر صحافی ہوں اور کہانی بنانا میرا کام ہے. ہم جھیل کے پاس پہنچ گئے. میں نے جیپ ایک نمایاں جگہ روکی اور اس کی ہیڈ لائٹ چلتی چھوڑ کر نیچے اتر آیا. رات چھا چکی تھی اور ابھی دھند کا آغاز تھا، اس لیے میں دور سے بھی دیکھا جا سکتا تھا. مزید نمایاں ہونے کے لیے میں ہیڈ لائٹس کے سامنے آ گیا. اس کا فوری رد عمل ہوا. کہیں پاس ہی سے گاڑی سٹارٹ ہوئی اور تیزی سے جیپ کے پاس آ کر رک گئی. اس سے وسیم اور سفیر اتر کر میری طرف جھپٹے اور دونوں بیک وقت مجھ سے لپٹ گئے. بدماش، غائب ہونے کے عادی مجرم. سفیر نے مجھے مکہ مارا. وسیم ہنس کر بولا، میں اس جیسی بے تکلفی نہیں دکھا سکتا، لیکن جذبات میرے بھی کچھ کم نہیں ہیں. ہاں بھائی، دھکے کھا کر آنے والے کو تم لوگ بھی مار پیٹ لو، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ عبداللہ کہاں ہے؟ آ جاؤ یار، یہ تمہارے فراق میں تڑپ رہا ہے. سفیر نے کہا تو ایک طرف سے رائفل بدست عبداللہ برآمد ہوا اور میرے گلے لگ گیا. آپ کو ٹھیک دیکھ کر خوشی ہوئی، لیکن سب ٹھیک نہیں ہے. سب سے پہلے تو راجہ صاحب کو اطلاع دینی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو محافظ روانہ کیے تھے ان میں سے غدار نکلا. اس نے دوسرے کو مروا دیا. وہ فتح خان کے لیے کام کرا تھا. فتح خان؟ یہ حرامزادہ کہاں سے آ گیا؟ وسیم چونک کر بولا، آ گیا نہیں، میں مستقل اسی کی قید میں تھا اور صرف 2 دن پہلے مجھے راجہ صاحب کے آدمیوں نے آزاد کرایا تھا. وہ مجھے اور مہرو کو اس وادی کی طرف لے گیا تھا جہاں برڈ شاہ نے ہیرے چھپا رکھے تھے. صرف ہیروں کے حصول کے لیے اس نے سویرا کو حویلی سے اغوا کیا. ہم نے اسے شہرہ سے حاصل کر لیا ہے، لیکن وہ خود فرار ہونے میں کامیاب رہی. سفیر نے کہا، مجھے عبداللہ سے پتہ چل گیا ہے. بہرحال فتح خان برڈ شاہ کو بھی لے آیا اور اس نے دھوکے سے ایمن شاہ کو انگلینڈ سے بلوا لیا. مقصد برڈ پر دباؤ ڈالنا تھا، مگر ایک موقع پر برڈ شاہ کو اس کے ساتھی نے گولی مار دی. فتح خان ناکام رہا. پھر راجہ کے آدمیوں نے ہمیں آزاد کرا لیا. فتح خان نے ہار نہیں مانی اور جب میں اور ایمن یہاں آنے کے لیے نکلے تو اس نے راستے میں راجہ صاحب کے غدار کی مدد سے ہمیں ٹریپ کر لیا اور پھر ایمن کو بارودی جیکٹ پہنا دی. اس وقت وہ میرے ہمراہ ہے اور اسے سامنے آئے بغیر برٹش ایمبیسی تک پہنچانا ہے. او مائی گاڈ! عبداللہ کے منہ سے نکلا. اس معاملے میں وقت محدود ہے کیونکہ جیکٹ ایک نہایت جدید قسم کی ہے. اسے نہ تو کسی اور طریقے سے کھولا جا سکتا ہے اور نہ اس کا ایکس رے لیا جا سکتا ہے. 7 دن بعد یہ خود بخود بلاسٹ ہو جائے گی. تو پھر یہ اترے گی کیسے؟ میں نے اسے ریموٹ دکھایا. فتح خان کا کہنا ہے کہ اسے $5 کروڑ ادا کر دیے جائیں تو وہ اس ریموٹ کا کوڈ بتا دے گا. نمبر دبا کر ریموٹ کا سرخ بٹن دبانے سے جیکٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور اسے اتارا جا سکے گا. $5 کروڑ؟ اس کا دماغ خراب ہے کیا؟ سفیر بن نہ کر بولا، لگ تو ایسا ہی رہا ہے. اب ایمن کو اس طرح سفارت خانے پہنچانا ہے کہ کوئی اسے کسی غیر متعلق آدمی کے ساتھ نہ دیکھ سکے، یعنی اس سے ہمارا ذرا بھی تعلق ثابت نہ ہو. میں سمجھ گیا. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مس شاہ کو کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں سے سفارت خانے سے رابطہ کر سکیں اور وہ خود آ کر انہیں لے جائیں. عبداللہ نے کہا، یہی مناسب ہوگا. اس دوران میں ایمن بھی اتر کر نیچے آ گئی. سب نے اسے ہاتھ ملایا. اس کے باپ کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور اس مشکل پر ہمدردی کا اظہار بھی کیا. میں تم سب کی شکر گزار ہوں. میں ایمبیسی تک چلی جاؤں گی. اس نے میری طرف دیکھا. تم بس مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا دو جہاں میں فون پر رابطہ کر سکوں. ہم تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے لیکن تم سے دور نہیں رہیں گے جب تک تم محفوظ ہاتھوں میں نہیں پہنچ جاتی. ایمن نے سر ہلا دیا. ہم وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے. عبداللہ، سفیر اور وسیم کے ساتھ مزید کوئی نہیں تھا. وہ ایک گاڑی میں آئے تھے. ایک مصروف جگہ پہنچ کر ہم نے ایمن کو اتار دیا اور اس نے ایک ٹیکسی لی. جب وہ ٹیکسی میں سوار ہوئی تو میری جیپ اور سفیر کی گاڑی اس کے پیچھے تھی. ایمن ٹیکسی میں جنسو پر پہنچی. وہاں اس نے گارمنٹ سینٹر کے سامنے ٹیکسی رکوائی اور اندر چلی گئی. اس کے پاس مقامی کرنسی تھی. اسے کرایہ ادا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی. ہم بھی کچھ دور رک گئے. سفیر میرے پاس آ گیا. وہ کہانی سننے کے لیے بے چین تھا لیکن میں نے انکار کر دیا. وہ میں ایک ہی دفعہ سناؤں گا. تم یہ بتاؤ سویرا تک رسائی کیسے حاصل کی؟ تمہارے غائب ہوتے ہی ہم نے شیلا کی تلاش شروع کر دی تھی. پھر عبداللہ کہیں سے ایک ہونک نوجوان کو پکڑ لایا جس کا وزن 50 کلو گرام تھا. اس میں نصف وزن اس کے بالوں اور اینک کا تھا، لیکن وہ کمپیوٹر جینیس ہے. اسے تم عرف عام میں ہیکر کہہ سکتے ہو. اس نے شیلا کے بینک اکاؤنٹ کا نمبر اور پھر اس کا کریڈٹ کارڈ نمبر حاصل کر لیا. وہ جان لیتا تھا کہ کریڈٹ کارڈ کہاں استعمال ہو رہا ہے. 2-3 بار شیلا نے ایک ہی جگہ اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا تو ہم کھٹک گئے اور اس سپر اسٹور کی نگرانی شروع کر دی. جلد شیلا وہاں پھر آئی اور ہم نے اس کے ٹھکانے کا پتہ چلا لیا. یہ کل رات کی بات ہے. صبح وسیم اور عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں چھاپا مارا اور سویرا مل گئی، لیکن شیلا فرار ہونے میں کامیاب رہی.
लानत भेजो उस औरत पर, उससे दूर रहना ही अच्छा है। हमारी कैद में हो तब भी हमारे लिए मुसीबत बनती है। अच्छा ये बताओ, शैला के ठिकाने पर ब्रीफकेस मिला या नहीं? नहीं, ब्रीफकेस वहां नहीं था, हालांकि हम उसके चक्कर में पूरा 1 घंटा वहां रुके। यानी वो शैला के कब्जे में है? मैंने कहा। उसी लम्हे मेरी तवज्जो गारमेंट स्टोर के सामने रुकने वाली एक स्याह और बड़ी लग्जरी कार की तरफ गई। उससे 2 सफेद फार्म नीचे उतरे और किसी तरफ देखे बगैर सीधे स्टोर में चले गए। चंद मिनट बाद वो एमन को लिए अंदर से बरामद हुए और उसे गाड़ी में बिठाकर रुखसत हो गए। मुझे एक लम्हे को बेचैनी हुई, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि एमन के लिए यही बेहतर था। सफीर बोला, परेशान मत हो यार, ये गोरे बड़े हरामी होते हैं, इस मसले का भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मुझे खौफ है यार कि डेविड दरमियान में आ गया ना तो एमन के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बर्ट की लाश मिलने से जागीर और खिताब उससे छिन जाने का इम्कान है। गोया एमन उसकी राह की सबसे बड़ी रुकावट साबित हो सकती है। वो उससे बहर सूरत छुटकारा हासिल करना चाहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से कुछ कर सकेगा। सफीर ने कहा, बेशक वो बरतानिया का एजेंट है, लेकिन वहां रूल ऑफ लॉ है और उससे हटकर तो कुछ नहीं हो सकता। खतरा इस बात का है कि कहीं डेविड शाह मामले को पब्लिक ना कर दे। इस सूरत में ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव आ जाएगा कि वो तावान अदा ना करे, क्योंकि ये कौम की इज्जत का मामला है और जहां कौम की बात आ जाए वहां आम तौर से फर्दे वाहिद कुर्बान हो जाता है। देखते हैं, अभी तो 7 दिन है। क्या 7 दिन तक यहीं रहने का इरादा है? मैं चौंकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। आजकल बसेरा कहाँ है? अब्दुल्ला की कोठी में, क्योंकि जनाब के अगवा के बाद हमें वो ठिकाना भी मशकूक लगने लगा था, इसलिए उसे खाली कर दिया। वैसे वसीम ने जीटी रोड पर एक फार्म हाउस किराए पर लिया है, कोई 6 कनाल का है। उसमें 3 बेड की एक छोटी सी कोठी भी है, एक चौकीदार है। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, इसलिए छुपने के लिए बेहतरीन जगह है। फिर रोड के बिल्कुल साथ है, इसलिए आने जाने में भी सहूलत रहेगी। तो फिर वहां मुंतकिल क्यों नहीं हुए? आज होने का इरादा था, लेकिन पता चला कि जनाब की तशरीफ आवरी हो रही है, इसलिए इरादा कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। अब तुम खुद ही फैसला करोगे। 20 मिनट बाद हम कोठी पर थे। अंदर आते हुए मेरे दिल की धड़कन जरा तेज हुई। मोना और सादिया बाहर आ गई। उतरते उन्होंने मुझे दोनों तरफ से दबोच लिया। मैंने जल्दी से कहा, अरे आराम से, असल बंदे दूसरी गाड़ी में है, आपने गलत बंदा पकड़ लिया और कमाल है कि दोनों ने पकड़ लिया। बात मत करो, कितना तंग करते हो हमें। मोना रोहानसी होकर बोली, अरे तो क्या मैंने कहा था कि आप बैल मुझे ले जा? दूसरे में चूड़ियां पहनकर तुम्हारी तरह घर तो नहीं बैठ सकता ना। अरे बेचारे को अंदर तो आने दो। वसीम बोला। यूं मेरी गुलू खलासी हुई। हम अंदर आए। मेरा ख्याल था कि सवेरा वहां होगी, लेकिन वो कहीं नजर ना आई। सफीर मेरी बेचैनी भाप गया। क्या बात है, किसको ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं। सादिया ने मुझसे हकीकी हमदर्दी का इजहार किया। भाई तुम सब लोग इनके पीछे ना पड़ो, आप आइए मेरे साथ। मैं फौरन उसके साथ चल पड़ा। वो मुझे कमरे तक लाई। यही है वो मोहतरमा जिन्हें आप यहां वहां तलाश करते फिर रहे थे। थैंक यू सो मच। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। जब कोई जवाब ना मिला तो मैं दरवाजा खोलकर अंदर आया। सादिया जा चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया तो आईने के सामने खड़ी सवेरा ने पलटकर मुझे देखा और फिर जैसे उड़कर मेरे बाजुओं में सिमट आई। उसके आंसू मेरा सीना भिगोने लगे। मैंने प्यार से उसके बाल सहलाए। तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हें को तकलीफ तो नहीं दी? इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या होती कि मैं आपसे दूर थी और आप भी उनके कैदी थे। शुक्र है अल्लाह का कि मैं तुम्हें अपने सामने सही सलामत देख रहा हूं। मैंने उसे अपने से अलग किया। आप ठीक तो है ना? कितने कमजोर हो गए हैं और आपकी शेफ भी कितनी बढ़ गई है। बस ये 9-10 दिन भटकते हुए गुजरे हैं। उसने बाजू से पकड़कर मुझे कुर्सी पर बैठाया और खुद मेरे सामने नीचे कालीन पर बैठ गई। सवेरा, मुझ पर जो गुजरी और तुम्हारे बारे में जो सोच आती थी ना, वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वो मेरा हाथ सहलाती रही और मैं उसे बताता रहा कि 9-10 दिनों में मुझ पर क्या गुजरी थी। दर हकीकत ये निस्फ महीने से ज्यादा अरसा था, क्योंकि फतेह खान ने मुझे 6 दिन बेहोश भी रखा था। जब मैं चुप हुआ तो उसने यकीन से कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। सवेरा, मेरे दुश्मन हद से बढ़ते जा रहे हैं। मैं मजबूर हूं, उनकी सतह पर नहीं आ सकता। आप ऐसा सोचिएगा भी मत, वरना मुझे बहुत दुख होगा। हवेली में खबर दी? बिल्कुल, जब हम शैला के ठिकाने से आ रहे थे तभी मैंने कॉल करके बाबा को बता दिया था। आप यकीन करें, वो मेरी आवाज सुनकर रोने लगे। इतने दिनों में उन्होंने ये बात अपने और माजी की जात से आगे नहीं जाने दी थी। मेरी वजह से शम्मी और आपा को भी आने से रोक दिया गया था। बाबा आपा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे ही करते हैं। नहीं, वो आपसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं। अब आप पहले नहाकर चेंज कर लें। मैंने कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, आपके कमरे में है। मेरा कमरा कौन सा है? आप जानते हैं, जहां पहले भी रुके थे। अब्दुल्ला भाई ने वो कमरा आपके लिए मखसूस कर दिया है। अब उसमें कोई नहीं रहता। वो कमरे से निकल गई। मैं बादल नाखास्ता अपने कमरे की तरफ आया, क्योंकि मोना और सादिया से सब्र नहीं हुआ था और वो नाजिल हो गई थी। सवेरा ने क्रीम कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट इस्त्री की थी। उसके साथ उसके हाथ का बुना हुआ ब्राउन स्वेटर था।
نئی چپل بھی رکھی تھی اور کپڑوں کے ساتھ رومال بھی تھا. میں واش روم میں آیا تو وہاں شیونگ کا سامان بھی تھا. میں نے پہلے شیو کی. سر کے بالوں کی تراش ٹھیک تھی اور ابھی برے نہیں لگ رہے تھے. کتنے عرصے کے بعد گرم پانی سے جی بھر کر غسل کیا. سفیر نے آ کر اطلاع دی. اگر سفیر آ کر مداخلت نہ کرتا تو میں دیر تک نہاتا رہتا. اس نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا لگ گیا ہے اور مرد حضرات مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے آنے تک خواتین نے کھانا کھولنے سے انکار کر دیا تھا. بس میں 10 منٹ میں آیا. اگر 10 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوا نا تو ہم سب آ کر جس حال میں بھی ہوئے نا اسی حال میں لے جائیں گے. وہ دھمکی دے کر چلا گیا. خود میرا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا, اس لیے جلدی سے جسم خشک کر کے کپڑے پہنے اور بال سوار کر ڈائننگ روم میں آ گیا. کھانے میں وہ سب کچھ تھا جو مجھے بہت پسند تھا. میرے بیٹھتے کھانا شروع ہو گیا. ابھی میں نے چند لقمے ہی لیے تھے کہ عبداللہ کے ایک ساتھی نے آ کر مجھے اطلاع دی. جناب آپ کا فون ہے. میرا فون؟ میں چونکا. سب کے ہاتھ رک گئے. میں دیکھتا ہوں. 1 منٹ. وسیم نے اجرت میں کہا اور عبداللہ کے ساتھی سے پوچھا, اس نے اپنا نام بتایا ہے؟ نہیں جی, بس اتنا کہہ رہا ہے کہ شہباز صاحب سے بات کرنی ہے. تم نے یہ تو نہیں کہا کہ شہباز یہاں موجود ہے؟ عبداللہ کا آدمی پریشان ہو گیا. نہیں جناب, کیا مجھ سے غلطی ہوئی؟ تمہیں اسی وقت منع کر دینا چاہیے تھا. عبداللہ خشک لہجے میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا. ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فون لاؤنج میں تھا. عبداللہ نے اسپیکر فون آن کیا اور ہمیں چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا, کون بات کر رہا ہے؟ مرشد علی, شہباز ملک سے بات کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں وہ اس وقت یہاں ہے. دوسری طرف سے آواز سنائی دی,